بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وصفوة خلق الله أجمعين، خير من وطئت قدمه الثرى، وخير من مشى على وجه الأرض، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلی حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس کے ذمے فرضی روزے ہوں تو ان روزوں کا کیا حکم؟ اور حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمے فرضی روزے ہوں تو وہ روزے اس کا ولی رکھے گا اور پورے کرے گا. ولی سے مراد وارث، جو میت کے قریبی ہیں. میت کے قریبی رشتہ داروں کی دو قسمیں، ایک وہ جو اس کے وارث بنتے ہیں، اس کے مال کے وارث بنتے ہیں، اور دوسرے وہ جو وارث نہیں بنتے. تو یہ روزے کا حق وارثوں کے لیے. جب وہ وراثت پاتے ہیں تو پھر میت کی کوئی تکلیف ہو، کوئی اس کا ذمہ ہو تو وہ بھی وہی پورا کریں گے. جب وہ میت کا مال بطور ترکہ
حاصل کرتے ہیں تو میت کے جو واجبات ہیں ان کی تکمیل بھی وارث ہی کریں گے. تو یہاں ولی سے مراد وہ رشتہ دار جو وارث ہوں وہ روزے رکھیں گے میت کی جگہ. فرضی روزے کی دو قسمیں، ایک رمضان کے روزے جو کہ فرض ہیں، اور دوسرے نظر کے روزے. نظر ایک عبادت ہے. نظر سے مراد یہ کہ انسان اپنے کسی بھی کام کے لیے نظر مان لے، فلاں کام ہو گیا تو میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا. ابھی روزے اس نے خود اپنے اوپر فرض کر لی، رکھنے ضروری ہیں. وہ یوفون بالنذر، جو متقین ہیں وہ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس حق کا خیال رکھتے ہیں. چنانچہ فرضی روزوں کی 2 قسمیں، رمضان کے روزے اور نظر کے روزے. حدیث میں جس روزے کا ذکر ہے یہ نظر کے روزے ہیں، رمضان کے روزے نہیں ہیں. اس موضوع کی جتنی بھی احادیث ہیں ان سب کو جمع کیا جائے اور ان کے متون پڑھے جائیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان روزوں سے مراد نظر کے روزے ہیں، نہ کہ رمضان کے روزے. تو سوال یہ کہ اگر رمضان کے روزے باقی رہ گئے ہوں تو ان کا کیا کیا جائے؟ ان روزوں کے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور جو نظر کے روزے ہیں ان میں اطعام نہیں، کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ روزے رکھنے پڑیں گے. اور اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر نظر مان لے اس قسم کی روزوں کی یا کسی بھی ایسے امر کی تو اپنے ورثاء کو وہ آگاہ کرے تاکہ اگر اس ناگہانی انتقال کی صورت میں اس کے وارث ان کی تکمیل کر سکیں. اب جہاں تک اس موضوع کے دلائل کی بات ہے، آگے آپ نے پڑھا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا فی النذر خاصۃ، کہ یہ جو قضاء ہے، یہ جو روزے ہیں جو میت کا وارث یا ولی رکھے گا، یہ نظر میں خاص طور پہ ہیں، نظر کے روزوں میں. اور وہو قول احمد بن حنبل، اور یہی امام احمد بن حنبل کا قول. امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے کہ حدیث میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ نظر کے روزے ہیں، نہ کہ رمضان کے روزے. رمضان کے روزوں میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. عمرہ جو کہ تابعیہ تھیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی شاگرد تھیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمہ رمضان کے کچھ روزے تھے. ان کی والدہ کے ذمہ رمضان کے کچھ روزے تھے. تو ام المومنین کی خدمت حاضر ہوئیں کہ میں کیا کروں، روزے رکھوں؟ فرمایا کہ تصدقی، جو روزے رہ گئے ہیں تمہاری والدہ کے، ہر روزے کے بدلے صدقہ دو. مکان کل یوم نصف صاع علی مسکین، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو آدھا صاع تقریباً 1 کلو سے کچھ اوپر اناج یا کھانا کھلاؤ ہر روزے کے بدلے. تو ام المومنین نے بھی جو فتویٰ دیا اپنی شاگردہ عمرہ کو، تو وہ اطعام کا ہے، کھانا کھلانے کا، روزے رکھنے کا نہیں ہے. یہی فتویٰ عبداللہ بن عباس کا بھی ہے. ان کا قول مذکور ہے کہ رمضان کے روزے ان کے بدلے اطعام ہے، کھانا کھلانا، اور جو نظر کے روزے ہیں وہ ولی رکھے گا اور پورے کرے گا. اور یہ دونوں فتوے ام المومنین کا اور ابن عباس کا، ان کی ایک اہمیت ہے، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ ان حدیثوں کے راوی بھی یہ دونوں ہیں. اوپر آپ نے حدیث پڑھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت سے، جس کا مضمون کیا ہے؟ من مات وعلیہ صیام، جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں، صام عنہ ولیہ، تو اس کا ولی، اس کا وارث وہ روزے رکھے. تو ان سے مراد نظر کے روزے ہیں، نہ کہ رمضان کے. جناب عائشہ صدیقہ کا یہی فتویٰ ہے، اور وہ حدیث کی راوی بھی ہیں، اور حدیث کی راوی اپنی اس روایت کو
باقیوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ نظر کے روزوں کو رکھنا ضروری ہے، رمضان کے روزوں کے بدلے اطعام اور کھانا کھلانا ہے۔ اور آگے جو حدیث عبداللہ بن عباس کی ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو حدیث کا راوی اپنی روایت کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھتا اور جانتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ میت کے روزے اس کا وارث یا اس کا رشتہ دار رکھے گا، اجنبی نہیں رکھ سکتے۔ کسی اجنبی کو مکلف کر دیا جائے کہ روزے آپ رکھ لیں، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ولی کا ذکر ہے، وارث کا ذکر ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اجنبی انسان یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو باہر کہ یہ ضروری ہے کیونکہ یہ میت کا قرض ہے۔ قرض کی دو قسمیں، ایک اس کا ذاتی قرض جو لوگوں کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا قرض۔ یہ روزے اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اس نے نظر مان کر اپنے اوپر ایک چیز فرض کر لی، اب اللہ کا قرض اس پر قائم ہے جب تک ادا نہیں ہوگا۔ جیسے لوگوں کا قرض ادا کرنا ضروری، کسی کا انتقال ہو جائے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا قرضہ اور وہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرض بھی ادا کرنا ضروری۔ ایک اشکال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ خود کوشش کرے گا۔ یہ تو اس کا ولی روزے رکھ رہے، انسان کے کام تو اپنی کوشش آئے گی، نہ کہ کسی اور کی کوشش۔ لیکن چونکہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن کی آیت کے لیے مخصص ہے، ایک مسئلے کا استثناء کر رہے، یعنی ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا۔ لیکن یہ صورت مستثنیٰ ہے، کسی کے روزے اگر باقی رہ گئے ہوں نظر کے تو وہ اس کا وارث یا ولی پورے کرے گا، یہ صورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ باقی عبادات کی دو قسمیں ہیں، بدنی اور مالی۔ بدنی عبادت کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، مثلا قرآن پڑھ کے بخشنا، نفل پڑھ کے بخشنا، نہ یہ ثابت ہے اور نہ یہ ثواب پہنچتا۔ اب مالی عبادات کے اصل ملتے ہیں، میت کے سے حج کر لینا یا عمرہ کر لینا، قربانی کر لینا، یا ان کے نام کی کوئی نیکی خیرات کی، مسجد بنا دینا، کنواں کھدوا دینا، کوئی بھی مالی نفقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس کا ثواب میت تک پہنچتا۔ لیکن بدنی جو عبادت ہے اس میں سے کسی عبادت کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ بس یہ صورت ایک مستثنیٰ ہے، اور وہ میت کا قرض ہے جس کو ادا کیا جا رہا ہے، یہ صورت مستثنیٰ ہے۔ جی